شادی کی تقریبات میں طعام تک پہنچنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک لمبی قطار کے ذریعے طعام تک پہنچنے کی کوشش کریں تو آگے پیچھے کے لوگ سیاسی سوالات کی بھرمار کر دیتے ہیں۔ اس بھرمار سے نمٹتے ہوئے آپ اپنی پلیٹ میں کچھ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں تو دیگر پلیٹ بردار سیلفیوں کے ذریعے اس طعام کو یادگار بنانے پر اتر آتے ہیں۔ لہٰذا عرصہ ہوا ہم شادی کی تقریبات میں صرف مبارکباد دے کر واپس چلے آتے ہیں، کیونکہ کچھ کھانے کے لیے رک جائیں تو سیلفی مافیا آپ کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کو ہر زاویے سے دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دیتا ہے۔ کل رات بھی شادی کی ایک تقریب میں جانا ہوا۔ جیسے ہی میزبان نے سینکڑوں کے مجمع کو کھانے کی دعوت دی تو سب مہمان طعام پر حملہ آور ہو گئے اور ہم نے خاموشی سے رخصت ہو جانے میں عافیت سمجھی۔ جیسے ہی شادی ہال سے باہر نکلے تو سامنے 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ آتے دکھائی دیے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے بڑی گرمجوشی سے مصافحہ کیا اور کہا کہ آپ جلدی واپس جا رہے ہیں اور میں ذرا دیر سے آ رہا ہوں۔ دراصل ایک شام میں 3 شادیاں بھگتنا خاصا مشکل ہے، لیکن اچھا ہوا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر ایک کونے میں لے گئے اور کہنے لگے، صرف 1 منٹ لگے گا، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے بھی 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے اچانک اپنے چہرے سے مسکراہٹ کو غائب کر دیا اور بڑے سنجیدہ لہجے میں آپ سے تم پر اتر آئے۔ چند لمحوں میں ہی انہوں نے ایک خاندانی بزرگ کا عہدہ سنبھال کر ڈانٹنے کے انداز میں کہا، میاں صاحبزادے، تربت میں 6 مزدوروں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ سب کا تعلق پنجاب سے تھا۔ قاتلوں نے انہیں ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر گولیاں ماری، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اس واقعے پر نہ تو کچھ بھولو گے اور نہ کچھ لکھو گے، کیونکہ تمہیں تو آج کل فلسطین کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ تربت کا واقعہ افسوسناک ہے۔ ریٹائرڈ بیوروکریٹ نے میری بات مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا اور کہا کہ پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے اور تم نے فلسطین لگا رکھی ہے۔ ارے بھائی، کچھ خدا کا خوف کرو۔ وہاں تو یہودی فوج مسلمانوں پر بمباری کر رہی ہے، لیکن یہاں تو مسلمان پر ہی مسلمان گولیاں برسا رہے ہیں۔ امید ہے کہ تربت کے واقعے کی مذمت میں کچھ نہ کچھ ضرور کہو گے۔ بات مکمل کر کے ریٹائرڈ بیوروکریٹ صاحب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور خدا حافظ کہہ کر شادی ہال کی طرف مڑ گئے، لیکن میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روک لیا۔ بڑے مؤدبانہ انداز میں عرض کیا کہ آپ نے تو اپنی سنا لی، کچھ ہماری بھی سنتے جائیں، اور یہ تو بتائیں کہ آج کل پاکستان کا وزیر اعظم بلوچستان سے ہے، چیئرمین سینٹ اور چیف جسٹس بھی بلوچستان سے ہے، تو پھر یہ بلوچستان میں حالات اتنے خراب کیوں ہیں؟ ریٹائرڈ بیوروکریٹ نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ سب نہیں پتا کہ بلوچستان کے حالات کیوں خراب ہیں، لیکن وہاں 6 پنجابی مزدوروں کو قتل کر دیا گیا ہے اور تمہیں فلسطین کی پڑی ہے۔ جاتے جاتے کہنے لگے کہ فلسطین کا اتنا خیال ہے تو خود چلے جاؤ وہاں اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ ریٹائرڈ بابو کی اصلیت سامنے آ چکی تھی۔ ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور مجھے احساس نہ تھا کہ کچھ نوجوان قریبی کھڑے ہماری گفتگو سن رہے تھے۔ ان نوجوانوں نے اس بزرگ کو روک لیا اور مجھے کہا کہ مداخلت کی معذرت، لیکن آپ ان کو بتائیں نا کہ آپ تو خود غزہ جا چکے ہیں، اور اگر مصر کی حکومت اجازت دے دے تو نہ صرف آپ وہاں دوبارہ جائیں گے بلکہ ہم بھی پیچھے نہ رہیں گے۔ بزرگ نے ان نوجوانوں کی بے باکی سے مرعوب ہو کر کہا کہ بیٹا، میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ تربت میں 6 پنجابی مزدوروں کو قتل کر دیا گیا۔ ہمارے میڈیا کو اس واقعے کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی آج کل فلسطین کو دی جا رہی ہے۔ یہ سن کر ایک نوجوان تو باقاعدہ تڑپ اٹھا۔ اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تربت میں قتل ہونے والے مزدوروں کا تعلق شجاع آباد سے تھا اور وہ سرائکی تھے، لیکن انہیں گولیاں مارنے والوں کی آنکھوں پر نفرت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ شجاع آباد والے محنت مزدوری کے لیے لاہور کیوں نہیں گئے، یہ اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر تربت کیوں آ گئے۔ ان مزدوروں کے قاتلوں اور غزہ میں بمباری کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ دونوں نسلی تعصب اور انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر سینکڑوں لاپتہ پاکستانیوں کے اہل خانہ کئی سال سے احتجاجی کیمپ میں بیٹھے ہیں۔ یہ سب لاپتہ افراد بلوچ کیوں ہیں؟ اور اگر یہ سارے دہشت گرد ہیں تو انہیں عدالتوں میں کیوں پیش نہیں کیا جاتا؟ ان لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی آواز میڈیا پر اتنی کم کیوں سنائی دیتی ہے؟ ریٹائرڈ بیوروکریٹ نے ان گستاخ نوجوانوں کا گھیرا توڑا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ ان 4 نوجوانوں نے مجھے کہا کہ ہم تو سیلفی کھنچوانے کے لیے کھانا چھوڑ کر آپ کے پیچھے آئے تھے، لیکن آپ کو سفید بالوں والے اس انکل نے روک لیا، تو ہم آپ کی گفتگو ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ انتظار کچھ لمبا ہوا
تو قریب آئے اور اندازہ لگایا کہ انکل بڑی غلط باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا ہم نے مداخلت اس لیے کی تاکہ انکل کو بتا سکیں ہم ہر قسم کے ظلم کے خلاف ہیں، ظلم بلوچستان میں ہو یا فلسطین میں، ظلم تو ظلم ہوتا ہے۔ میں نے ان نوجوانوں کو گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ ظلم صرف بلوچستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے کونے کونے میں ہو رہا ہے۔ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اس لیے ضروری ہے کہ صرف انصاف ہمیں متحد کر سکتا ہے۔ اگر ہم متحد نہ ہوئے تو خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ وہی ہو سکتا ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان چاروں نوجوانوں کا تعلق پنجاب سے تھا، کوئی ایک بھی بلوچ، سندھی، پختون یا سرائکی نہ تھا، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ یہ پڑھے لکھے نوجوان بلوچستان کے دکھ کو بھی اپنا دکھ سمجھ رہے تھے اور تربت میں قتل ہونے والے 6 مزدوروں پر ہونے والے ظلم کو بھی اپنے خلاف ظلم قرار دے رہے تھے۔ ریٹائرڈ بیوروکریٹ صاحب ہماری حکمران اشرافیہ کے نمائندے تھے اور یہ اشرافیہ کنفیوز ہے۔ 4 نوجوان پاکستان کے عام لوگوں کے نمائندے تھے جو بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، لیکن ان کی سوچ اشرافیہ کی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ اشرافیہ آج بھی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، لیکن نوجوان اس پالیسی پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ ان نوجوانوں کو اپنے بہتر مستقبل کے لیے اس مفاد پرست اشرافیہ کے خلاف اتحاد قائم کرنا ہوگا اور ووٹ کے ذریعے اشرافیہ کے ضمیر فروش نمائندوں کو شکست دینا ہوگی۔